اوجڑی کھانا حلال ہے یا مکروہ؟ بکرے کی اوجڑی کا کیا حکم ہے؟ سلمان علی جائز ہے اگر اس کو اچھی طرح سے صاف کر دیا جائے، اس کی پرت اوپر سے اتار دی جاتی ہے اور صفائی اچھی طرح سے ہو تو اوجڑی کھانا بالکل جائز ہے، اور بلکہ صحت کے لیے، پیٹ کے لیے سنا ہے مفید بھی بہت ہے۔ کپورے کھانے کا شرعی حکم، کپورے کھانا کیسا ہے؟ اگر کوئی کھا لے تو کیا حکم ہے؟ محمد ابراہیم سلیم جائز نہیں ہے فقہ حنفی میں، اور اس کی دلیل بڑی مضبوط ہے۔ ایک تو صحابہ سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ جانور میں یہ چیزیں آپ نے کھائی ہوں کبھی، اور دوسری بات یہ کہ وہ نجاست کا محل ہے۔ اوجڑی میں بھی نجاست جمع ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر ایک پرت ہوتی ہے اور وہ نجاست سرایت نہیں کرتی، جبکہ یہ جو خصیتین ہیں ان میں تو نجاست اچھی طرح سرایت کر جاتی ہے، یہ متولد بھی ہوتی ہے یہیں سے، بنتی بھی یہیں سے نجاست، اس لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ باقی کسی کا اختلاف ہو، امام شافعی کے فقہ کو کوئی فالو کرتا ہے تو وہ بھی مجتہد تھے، ان کی رائے میں جائز ہے، تو پھر ایسے اختلافی مسائل میں ایک دوسرے پہ شدت نہیں کرنی چاہیے۔ تو آپ احتیاط کریں، اگر کوئی کھا رہا ہے تو اس کا ہیڈیک ہے، آپ اس کو الجھے نہیں آپ اس سے۔ تکبیرات تشریق کس پر واجب ہے؟ تکبیرات تشریق کس پر واجب ہے؟ اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ نیز کتنے دن یہ پڑھی جاتی ہے؟ حسین وزیر دیکھیں، راجح قول کے مطابق تکبیرات تشریق گاؤں میں رہنے والوں پر بھی واجب، شہر میں رہنے والوں پر بھی واجب، اور مرد پر بھی، عورت پر بھی، ہر عاقل بالغ پر واجب ہے۔ مرد اونچی آواز سے پڑھیں گے اور خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں گی، اور جماعت سے نماز پڑھیں یا انفرادی نماز پڑھیں، ہر صورت میں واجب ہے۔ تو تکبیرات تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ایک دفعہ پڑھی جائے گی تکبیر۔ تو مرد اونچی آواز سے پڑھیں اور خواتین آہستہ آواز سے، اور خواتین یاداشت کے طور پر اپنی جائے نماز کے قریب کوئی پرچی ورچی رکھ لیں، کیونکہ خواتین بھول جاتی ہیں۔ مردوں میں تو یہ ہوتا ہے کسی ایک نے بھی اونچی آواز سے پڑھی سب کو یاد آ جاتا ہے، لیکن خواتین کے لیے چونکہ آہستہ آواز سے تو ان کو یاد دلانے والا کوئی نہیں ہوتا، تو گناہ ملتا ہے۔ یہ تکبیرات پڑھنا واجب ہیں۔ باقی یہ کہ کب سے واجب ہیں تو 9 ذی الحجہ کی فجر، یعنی بقرعید سے ایک دن پہلے فجر کی نماز سے یہ شروع ہوں گی، اور پھر 13 ذی الحجہ یعنی بقرعید کے 3 دن اور اس کے علاوہ ایک اور دن، اس میں عصر کی جو نماز ہوگی وہ آخری تکبیر اس میں کہی جائے گی، مغرب میں نہیں کہی جائے گی۔ تو 13 ذی الحجہ کی عصر تک 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع کی جائے گی۔ تو یہ تکبیرات تشریق ہیں۔ تکبیرات تشریق صرف قربانی کرنے والوں کے لیے ہے۔ بقرعید کی تکبیریں کن لوگوں کو پڑھنی چاہیے؟ قربانی کرنے والوں کو یا ہر ایک کو؟ اور یہ تکبیرات کتنے دن تک پڑھنی چاہیے؟ حسین وزیر یہ میں نے آپ کو اس سوال کا جواب اس سے پہلے والے سوال میں ڈیٹیل سے دے دیا ہے۔ جو قربانی کر رہے ہیں وہ بھی، جو نہیں کر رہے وہ بھی، سب پر لازم ہے۔ تنہا نماز پڑھنے والا تکبیرات تشریق پڑھے گا اگر 10، 11، 12 ذی الحجہ کو کسی نے فرض نماز امام کے ساتھ نہیں پڑھی لیکن وقت کے اندر ہی تنہا نماز ادا کر لی تو کیا وہ تکبیرات تشریق پڑھ سکتا ہے؟ شمیم الحسن انڈیا سے، جی اس پر بھی واجب ہے، پڑھے گا۔ اور یہ 10، 11، 12 نہیں، 9، 10، 11، 12، 13 ان دنوں میں واجب ہوتی ہے۔ ایام والی عورت کیا تکبیرات تشریق پڑھ سکتی ہے؟ کیا عید الاضحیٰ کے دنوں میں ایام والی عورت تکبیرات تشریق پڑھ سکتی ہے؟ ابو عمار سعودی عرب سے۔ دیکھیں تکبیرات تشریق یہ فرض نماز کے ساتھ خاص ہیں، فرض نماز کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے۔ تو جب ایام میں جو عورت ہے اس پہ نماز ہی نہیں ہے تو تکبیرات تشریق کہاں سے ہو گئی؟ تو ویسے وہ اللہ کا ذکر کرنے کے طور پہ تکبیرات تشریق پڑھتی رہے سارا دن، وہ تو بہت اچھی بات ہے، سارا دن ذکر کرے گی، ان دنوں میں ذکر کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو عورت پہ صرف تلاوت اور نماز پہ پابندی ہوتی ہے ایام حیض میں، اس کے علاوہ تو ہر قسم کی عبادت عورت کر سکتی ہے، روزہ، نماز اور تلاوت نہیں کر سکتی۔ باقی درود شریف، استغفار، تکبیرات یہ ساری عبادتیں جائز ہیں اور بلکہ باعث ثواب ہے۔ تکبیرات تشریق پڑھنا بھول جائیں تو کب پڑھیں گے؟ اگر تکبیرات تشریق پڑھنا بھول گیا 1 گھنٹے بعد یاد آ جائے تو اس وقت کہنا صحیح ہے یا نہیں؟ سیف اللہ کوئٹہ سے۔ نہیں بھائی، یہ نماز کے فوراً بعد پڑھی جائے گی، اگر درمیان میں فاصلہ آ گیا، کوئی کام مشغول ہو گئے آپ، تو پھر یہ تکبیرات ختم۔ قضا نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنے کا حکم۔ عید کے دنوں میں قضا نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ نیز عید کے دنوں کی قضا نماز پڑھنے کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ نوید ملک سرگودا سے۔ اگر ایام تشریق میں ہی کوئی فرض نماز قضا ہوئی اور اس کو لوٹا بھی ایام تشریق میں ہی رہے ہیں تو اس قضا نماز کے بعد تو تکبیرات تشریق پڑھی جائے گی، اس کے علاوہ نہیں پڑھی جائے گی۔ کیا مطلب؟ تکبیرات تشریق سے پہلے نماز قضا ہوئی تھی اور آپ اس کو قضا کر رہے ہیں تکبیرات تشریق میں، تو یہاں بھی تکبیرات تشریق نہیں ہوں گی،
نماز قضا ہوئی تکبیرات تشریق میں, لوٹا رہے ہیں تکبیرات تشریق گزرنے کے بعد, تو بھی تکبیر واجب نہیں ہے, بلکہ سنت ہی نہیں ہے, بلکہ اگر کوئی سنت سمجھ کے کرتا ہے تو بدعت ہے. اس سال تکبیرات تشریق میں آپ کی نماز قضا ہوئی, آپ اگلے سال ایام تشریق میں, اس سال ایام تشریق میں آپ کی نماز قضا ہوئی, آپ اگلے سال ایام تشریق میں نماز قضا لوٹا رہے ہیں تو بھی تکبیرات تشریق نہیں ہے. تو صرف ایک صورت میں ہے قضا نمازوں میں کہ اسی سال کے ایام تشریق کی قضا نماز اسی سال کے ایام تشریق میں لوٹائیں گے تو اس کے بعد تکبیر پڑھیں گے, ادروائز نہیں پڑھیں گے. اچھا بھائی مفتی صاحب, مشرکین کی قرآن و حدیث کی روشنی میں سزا کیا ہے؟ یہی سزا ہے کہ آخرت میں جہنم ملے گی, دنیا میں کوئی سزا نہیں ہے. دنیا میں کوئی اسپیسیفک سزا, جیسے زنا پہ سزا ہے نا 100 کوڑے لگاؤ, تو مشرک پہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے پورا آخرت میں اس کو نمٹانا ہے. زانی تو زنا کرے گا, چترول لگ کے معاف ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا, شرک معاف نہیں ہوتا. کیا مشرک ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ جی بالکل جہنم میں رہے گا. اس پہ قرآن سے آیت پیش کریں, ایک آیت نہیں پورا قرآن بھرا ہوا ہے, خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ رہیں گے. احادیث بھی بہت زیادہ ہیں, قرآنی آیات بھی بہت زیادہ ہیں. ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں, بھائی اس کی آواز تھوڑی تیز کر دو یار, اتنا بالکل ہی بھی آواز نہیں ہے اس کی, جان ہی نہیں. ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں, میرے بھائی کی شادی کو 1 سال ہو گیا ہے, 1 سال میں ایک دفعہ بھی بھابھی سے بات نہیں کی, نہ ہی ان کی طرف دیکھا, اس پر مجھے کتنا ثواب ملے گا؟ بھابھی پر پردہ فرض ہے آپ سے کرنا, بالکل شریعت میں حکم ہے, چاہے جوائنٹ فیملی میں ہو یا الگ الگ رہتے ہوں. غیر مسلموں کے ہاں یہ بھابھی کا پردہ ہی ختم ہو گیا ہے بالکل. اب وہ چند ان کی سوسائٹی میں چند کیسز تو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہمارے یہاں بھابھی سے پردہ نہیں ہے, بہنوں کی طرح رہتی ہیں, لیکن وہ واقعات نہیں بتاتے جن میں بھابھیوں کے ساتھ کیا کچھ ہو جاتا ہے. اسلام تو اصول بتاتا ہے نا, وہ یہ دیکھتا ہی نہیں کہ رزلٹ کیا ہے. قانون جب بنتا ہے نا, قانون دیکھو یورپ میں جب ریڈ بتی ہوتی ہے نا تو لوگ رک جاتے ہیں, چاہے ٹریفک بالکل بھی نہ ہو. وہاں کوئی یہ لاجک پیش نہیں کرتا کہ اگر میں ابھی سگنل توڑوں گا تو ایکسیڈنٹ کا بالکل بھی خطرہ نہیں ہے. یہ قانون تو اس لیے بنایا گیا تھا کہ ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوتا ہے, ابھی تو بالکل بھی خطرہ نہیں ہے. تو جب دنیا کا قانون ہے نا, اس میں لوگوں کو لا سمجھ میں آ جاتا ہے کہ لا ہے تو لا ہے, چاہے اس کو توڑنے میں نقصان نہ بھی ہو. تو اسلام کا قانون ہے کہ بھابھی دیور سے پردہ کرے گی, چاہے پردہ نہ کرنے میں نقصان ہو یا نہ ہو. بہت سے جگہ ہیں جہاں بھابھی پردہ نہیں کرتی لیکن کوئی نقصان نہیں ہوتا. لیکن لا کیا ہے؟ پردہ کرنا پڑے گا, کیونکہ جہاں ہوتا ہے وہ بے پردگی کی وجہ سے ہوتا ہے. ابھی میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا, اس اتوار کے بیان میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. ہمارا یہ گارڈ ہے نا شمس, یہ نہیں دوسرا والا, اس کے گاؤں کا بھی چند مہینے پرانا واقعہ ہے. اس کے کسی نوجوان نے شادی کی کسی لڑکی سے, اپنی بیوی کو اپنے دوست سے پردہ نہیں کرایا جو بچپن کا قریبی دوست تھا. بعض اتنے کلوز ہوتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے تو میرے سگے بھائیوں کی طرح ہیں, حالانکہ اسلام میں سگے بھائی سے بھی پردہ, سگے بھائی سے بھی آپ کی بیوی نے پردہ کرنا ہے. دیکھو اپنی تعریفوں کے لیے نہیں بتا رہا میں, صرف یہ موٹیویشن کے لیے کہ یہ عملاً ممکن ہے. یہ بتانے میرے بڑے بھائی ہیں, ایک چھوٹے بھائی, 2 بڑے بھائی, اور ہم لوگوں میں بہت محبت ہے الحمدللہ. ہم جب بھائی آپس میں ملتے ہیں بڑی گپ شپ ہوتی ہے, خاص طور پہ بڑے بھائی سے تو بہت ہی بے تکلفی ہے, بالکل ایسے گپ شپ ہوتی ہے ہماری, بہت کلوز ہیں, اللہ کا شکر ہے ہم تمیز سے الحمدللہ اب تک کی رپورٹ کے مطابق. اور میری 2 بھابیاں ہماری کزن ہیں, ایک چچا زاد ایک پھوپھی زاد, دونوں نہ میرے سامنے آئی ہیں کبھی, مجھے یاد نہیں پڑتا, حالانکہ ان کی شادیاں ہوئی تھی 98 97 میں, اور ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے. نہ میری بیویاں جتنی بھی ہیں ٹوٹل, نہ میرے بھائیوں کے سامنے کبھی آئیں, سب شادی شدہ ہیں ہم, اور سب اکٹھے رہے ایک گھر میں. پہلے تو جوائنٹ فیملی میں ہم رہتے تھے نا, وہ تو اب ہمارے بچے ہوتے گئے تو ہم اب کہاں ایک ہی جگہ تھوڑی رہیں گے اتنے, بعد میں الگ ہوئے. سن 2006 تک ہم جوائنٹ فیملی میں اکٹھے ہی رہے ہیں. اس کے بعد میں پھر الگ ہو گیا کیونکہ میری حرکتیں ٹھیک نہیں تھی, شادیوں پہ شادیاں کیے جا رہا تھا, تو انہوں نے کہا تو گھر کا ماحول خراب کرے گا, نکل یہاں سے. یہ حرکتیں باقی کوئی دوسری کوئی آپ نہ سمجھیں, کوئی چھوٹے موٹے لگاتا ہوں, شادیاں پہ شادیاں پھٹے مٹے, تو ہم نے کہا چل بھائی نکل یہاں سے. انہوں نے نکالا, میں خود نکلا. 2006 تک ہم سب اکٹھے رہے ہیں. تو ہماری 2 بھابیاں ہماری کزن ہیں, وہ ہم سے پردہ کرتی تھیں. میرے گھر والے اب تک پردہ کرتے ہیں, میرے کسی بھائی کے سامنے کبھی بھی نہیں آئے. اور عید بقرعید پہ ہم سب اکٹھے بھی ہوتے ہیں, شادی بیاہ پہ ہم سب اکٹھے بھی, پھر بھی پردہ ہے. تو یہ جو اتنی اچھمبے کی چیز نہیں ہے جس کو لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ جوائنٹ فیملی میں پردہ کیسے ہوگا, جوائنٹ فیملی میں پردہ کوئی اتنی اچھا, ہم تو پریکٹیکلی یہ کر چکے ہیں, رہے ہیں الحمدللہ, اسی طرح رہے. پہلے زمانے میں سب اسی طرح رہے, سعودی عرب میں اب بھی ایسا ہی ہے. یہ جو بےہودگی آئی ہے نا ہماری سوسائٹی میں, سالیاں ہی, اچھا میری چند سالیاں بھی پردہ کرتی ہیں, چند نہیں کرتی,
تو اگر کوئی میری سالی پردہ نہیں کرتی ہے تو یہ اس کا قصور ہے, میرا قصور نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ ہم ریزرو رہنے کی کوشش کرتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کسی سے فری نہ ہوں, حالانکہ وہ بھائی بھائی کہہ رہی ہوتی ہیں اور سمجھتی بھی بھائیوں کی طرح ہی ہیں, لیکن پھر بھی ہم ریزرو رہتے ہیں, کیونکہ اسلام کا حکم ہے بھائی آپ سالی سے فری. بولتا کیوں نہیں ہو سکتے. میں نے دیکھا بعض علاقوں میں مولاناؤں کو دیکھا ہے سالیوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں, لاہور سے گجرانوالا جا رہے ہیں سالی کے ساتھ, جی ہماری سالی ہے. ابے تیری سالی ہے, تیری بیوی تو نہیں ہے نا بھائی ہے. تو اب جب مذہبی رہنما یہ کام کریں گے تو عوام کو کون سمجھائے گا؟ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو بھابھی ہے, سالی ہے, اسی طرح سالی کو لازم ہے بہنوئی سے پردہ کرے, بھابھی کو لازم ہے دیور سے پردہ کرے. یہ بڑا خوبصورت ماحول اسلام نے ہمیں بنا کے دیا. تو ہمیں تو بڑا اب تک وہ یاد آتا ہے, اتنا اچھا ماحول تھا. ہم اب بھی ہے الحمدللہ پردے کے حساب سے. تو اس میں عافیت ہے, ذہنی سکون ہے. میں وہ شمس کا واقعہ بتا رہا تھا, ہمارا گارڈ, اس کا کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں شادی کی, یہ بھی 1 سال بھی نہیں ہوا اس واقعے کو, گاؤں میں شادی کی, بچپن کا دوست تھا تو بیوی کو اس سے پردہ نہیں کرایا کہ میرا تو بچپن کا کیا ہے یہ دوست. اب بیوی خوبصورت تھی, دوست لٹو ہو گیا اس کے اوپر. یہ جو عشق مشق ہے نا یہ اپنے اختیار میں نہیں ہے, جب ہوتا ہے تو بتا کے نہیں ہوتا, یہ کہ آپ سے پہلے اجازت لے گا کہ یہاں لٹو ہونا مناسب رہے گا, آپ کہیں نہیں یہ میرے دوست کی بیوی ہے اس کے علاوہ کہیں اور ٹرائی مار. خواہشات کسی لاجک کے تابع نہیں ہوتی. لٹو ہو گیا, اب وہ جب بھی اس سے بات کرے مسکرا کے, اور وہ تو پاگل سے پاگل ہوتا چلا جاتا ہے آدمی. تو پھر نتیجہ کیا نکلا ہے؟ شیطان نے اس کو ورغلانا شروع کر دیا کہ یار کسی طرح اس سے شادی کرو. اب ظاہر ہے پیغام نہیں بھیج سکتے, پھر ہر لڑکی خراب نہیں ہوتی کہ موبائل پہ آپ سے دوستی لگا لے, وہ بہت سی تو لگا لیتی ہیں. جب دوستیاں لگاتی ہیں, ایسے واقعات ہمارے علم میں آئے ہیں کہ ایک آدمی کو کسی لڑکی سے عشق ہوا, شادی کہیں اور ہوئی ہے, تو موبائل پہ رابطہ تھا, تو اب زنا ہو رہا ہے دونوں میں, شوہر کو پتہ ہی نہیں ہے. بہت گند ہے بھائی, میں نہیں ان زیادہ گندگی کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے, اس سے گند اور پھیلتا ہے. یہ تو ٹاپک چل نکلا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, پردے میں عافیت ہے. گوروں کی طرح مت بنو براڈ مائنڈڈ. لبرل لوگوں کا اپنا خاندانی نظام تباہ ہوگا نہیں, ہو چکا ہے. جو لبرل کہتے ہیں میں ایکچولی ہم سب کے ہماری ایکچولی ان کا جو اندر حال ہو گیا ہے نا, یہ بس چھوڑو کیا حال ہوا ہے ان کا. اعتماد نہیں ہے ایک دوسرے پہ, نہ بیوی کو شوہر پہ, نہ شوہر کو بیوی پہ. جو 4 شادیاں کرتا ہے اس کی بیوی کو کم از کم یہ تو پتا ہے نا کہ یہی ہیں, اور آج اس کی باری, آج اس کی باری, تو دماغ سکون میں آ جاتا ہے. جو بیوی ایک رکھتا ہے لڑکیوں سے دوستیاں بہت کرتا ہے, اس کی بیوی کو تو کبھی سکون ہی نہیں آتا کہ پتہ نہیں اب کس کے چکر میں پڑا ہوا ہے یہ, پتہ نہیں کس کے چکر میں, وہ تو سکون میں ہی نہیں آتی, کبھی ڈپریشن میں مر جاتی ہے تھوڑے دنوں میں, یا پھر خود بھی حرکتیں شروع کر دے گی. وہ یا تو چائے پی لو یا بیان کر لو, کیا کرو جلدی سے ختم کرو. ٹھنڈی چائے یار مزہ نہیں آتا جب تک چائے دو نا. چائے ایسی ہونی چاہیے 3 آدمی پھینکو. ایک نے کہا کہ میرے ابا ایسی چائے پیتے ہیں, بالکل چولہے سے گرم گرم چائے کپ میں نکالی اور پی گئے. اس نے کہا بھائی کچھ بھی گرم نہیں ہے, میرے ابا کیا کرتے ہیں کیتلی سے کپ میں نکالیں گے تو تھوڑی دیر کچھ تو ٹھنڈی ہوگی نا, وہ ڈائریکٹ کیتلی سے منہ لگا کے پیتے ہیں. اب تیسرے کے پاس پھینکنے کے لیے بچا نہیں تھا کچھ. تیسرے نے کہا میرے ابا دودھ پتی پانی پی کے چولہے پہ بیٹھ جاتے ہیں, پکتی ہی ان کے پیٹ میں ہے. یہ جو کہاں رہ گئی چائے تھوڑی سی جو بچی ہے, پی لی, میں تو گرم کروا, چلو اللہ مغفرت فرمائے. اچھا خیر, میں تو سوچ رہا تھا وہ تو گرم کروا لوں میں. اچھا خیر, تو بچپن کا دوست تھا, وہ بات کرتی ہے بھائی ہیں, باتیں ہوتے ہوتے یہ ہو گیا پاگل, عاشق ہو گیا. اب نہ لڑکی ایسی کہ اس سے لائن مارے, یہ اس کو پتا تھا کہ یہ تو اپنے شوہر کو بتا دے کہ مار دیں گے, جان سے بھی مار دیتے ہیں وہاں تو لوگ. تو اس نے ایک ہیلا سوچا کہ دوست کو قتل کر دو کسی طریقے سے, جان سے مار دو, یہ بیوہ ہو جائے گی تو میں بیوہ کو پیغام بھیجوں گا, اور لوگ بھی کہیں گے یار دیکھو مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان سن کے شادی کس سے کر رہا ہے, ایک بیوہ سے کر رہا ہے. لوگ بھی کہیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اور مزے بھی ہو جائیں گے اور شادی بھی. اور شیطان پھر پٹیاں پڑھا دیتا ہے کہ دوست کو قتل کریں گے وہ شہید ہوگا, وہ جنت میں چلا جائے گا, اور ہم قتل کریں گے تو ایک شخص نے 100 انسانوں کو قتل کیا تھا, توبہ کی, اللہ نے توبہ قبول کر لی, تو میں بھی توبہ کروں گا, اللہ میری توبہ. یہ شیطان ساری پٹیاں پڑھا رہا ہوتا ہے. تبھی تو عبداللہ بن عباس کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ کیا قاتل کی توبہ قبول ہو جاتی ہے؟ عبداللہ بن عباس سمجھ گئے کہ یہ جو ہے نا کسی کے قتل کا ارادہ کر رہا ہے, اور اس کا ارادہ ہے قتل کر کے میں کیا کروں گا, توبہ. تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا نہیں ہوتی توبہ قبول. صحیح ہے نا, مسئلہ تو یہی ہے کہ ہوتی ہے مگر تیرے جیسے کم بختوں کی نہیں ہوتی, یعنی ان کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی ہے. تو اب کیا ہے, تو اس شخص نے کیا کیا, دریا پہ لے جا کے نا کہیں ٹہلنے کے لیے نکلے, تنہائی میں تیز دریا تھا, تو وہاں لے جا کے کنارے پہ
اس کو دھکا دے کے وہ بیچارہ دریا میں گرا ہے, اب دریا کی موجوں کے حوالے وہ تو مر گیا, لاش کا بھی پتہ نہیں کہاں ہے. اب گھر والے تلاش کر رہے ہیں بندہ گیا کہاں, اس نے ثبوت نہیں چھوڑے, کوئی شک کرے میرے اوپر. پولیس انکوائری کے لیے آئی ہے, تفتیش ہو رہی ہے, بھائی کہاں گیا بندہ, تلاش کر لیا, مسجدوں میں اعلانات ہو گئے. پولیس نے پھر کہا کہ بھائی یہ اس کا قریبی کون ہے جی, یہ ہے, اس پہ تو کوئی شک ہی نہیں کر سکتا, یہ تو بچپن کا دوست ہے, یہ تو وہ, اور وہ خود جو قتل کرتا ہے نا بعض دفعہ سب سے زیادہ انکوائری وہ کر رہا ہوتا ہے, ایف آئی آر وہ کٹاتا ہے سب سے پہلے جا کے, وہ رو بھی جنازے میں سب سے, جنازہ تو نہیں ابھی تو پتہ ہی نہیں تھا کہ رو بھی سب سے زیادہ رہا, میرا بھائی کہاں گیا, ہائے 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 میرا دوست کہاں گیا. آپ کو پتا ہے پولیس کو آپ جتنا مرضی برا بلا کہو نا, لیکن جب پولیس تفتیش پہ آتی ہے نا تو اچھے اچھوں کو نکال لیتی ہے. ابھی ہماری سرسید تھانے کی پولیس نے ڈاکوؤں سے مقابلہ کیا ہے, 4-5 ڈاکو پھڑکا دیے. مجھے اتنا اچھا لگا جب میرے پاس ویڈیوز آئی نا, تو ہمارے علاقے کے ایس ایچ او صاحب کو میں نے آڈیو بھیجی, تاج نام ہے ان کا ایس ایچ او صاحب کا. میں نے کہا سر دل خوش ہو گیا, اور ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے علاقے کی پولیس نے یہ کام کیا. 3 مقابلے میں اپنے علاقے کی پولیس کے دیکھ چکا ہوں اپنی آنکھوں سے, ایک تو 2 اپنی آنکھوں سے, اور ایک ڈائریکٹ اپنی آنکھوں سے 2 کی ویڈیو دیکھی ہے, اور ایک ہمارے قریبی ریلیٹو نے بھی دیکھا وہ بات. ایک یہاں ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا, یو پی پہ پھڑکا دیے, اور باقاعدہ دو بدو جنگ ہوئی ہے. ایک تو یہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اس کے میں نے ویڈیو بھی بنا کے ڈالی تھی, وہ پکڑے ڈاکو انہوں نے. تیسرا یہ جو ابھی واقعہ ہوا ہے, بڑے بڑے لمبے ترنگے 4-5 ڈاکو تھے, گھر میں گھسے, انکوائری ہوئی, پولیس کا مقابلہ ہوا, الحمدللہ سب کو پھڑکا دیا. تو جہاں پولیس کوئی غلط کام کرے تو اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے, وہاں اچھے کام پہ حوصلہ افزائی بھی بنتی ہے کہ نہیں بنتی. اب میں نے کسی کو بتایا ہماری پولیس نے یہ کام کیا, ابے ڈرامہ ہے, ابے تمہارے سوچ ہی کیا ہے, اس قوم کے ساتھ اچھا کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچ لو. یہ اچھے کو بھی اچھا کہنے کے لیے ایگری, اتنی نیگیٹو سوچ. اور پولیس والوں جو رشوت لیتے ہیں, غلط کرتے ہیں, حرام ہے, لیکن ان کی آمدنیں دیکھو ذرا جا کے. پٹرول جو بائک کا پٹرول ہے نا, اس کے پیسے گورنمنٹ سے نکلوانے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. تو بہت سسٹم ہمارا بہت گندا ہے. میں پھر بھی یہ نہیں کہہ رہا پولیس کے لیے رشوت لینا حرام ہے, جو حرام ہے وہ حرام ہی ہے, جائز نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری تنخواہیں کم ہے تو مفتی صاحب نے کہا ہمارا گزارا اس کے بغیر نہیں, تو حرام حرام ہی رہے گا, وہ حلال نہیں ہو جائے گا. اچھا بھائی, تو وہ کیا ہے کہ اس نے دھکا دے کے اس کو دریا میں گرا کے مار دیا. اب مار دیا تو بندہ گیا, اب تلاش ہو رہا ہے, تو پولیس انکوائری کے لیے آئی ہے. پولیس نے پھر نکالا, اس کو پکڑا, اس کے دوست کو, اور جو اس کو ٹارچر کیا یا کسی بھی طریقے سے, پھر اس نے اگلا کہ میں ایسے جا رہا تھا, میں نے ایسے دھکا دیا. پھر پوری انکوائری ہوئی تو یہ بات سامنے آئی ہے. اب اس کی لاش پتہ نہیں ملی ہے نہیں ملی, کہاں گئی, تو شاید کہیں جا کے مل گئی ہو, اب جنازہ ہو گیا, باہر اللہ اس کی مغفرت کرے. تو یہ ہے بے پردگی کا وبال. جو آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہو نا, لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہیں, یہ دیکھو ان کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا, یہاں تھوڑی ہوگا کچھ, ان کو یہاں تھوڑی ہوگا. سب سے زیادہ میرے بھائی اسلام فوکس کرتا ہے اپنے فیملی سسٹم کو بچاؤ, وہ پردے کے بغیر بچنا ممکن نہیں ہے. تو میں لڑکیوں سے کہتا ہوں, اگر آپ کو گھر میں پردہ نہیں کروانے دیا جا رہا تو جوائنٹ فیملی میں رہنا پھر آپ کے لیے جائز نہیں. اپنے شوہر کو فورس کرو, مجھے میں نہیں آنا چاہتی دیور کے سامنے, میں نہیں آنا چاہتی آپ کے چچا ماموں کے سامنے. اچھا, ہمارے گھر والے صرف ہمارے بھائیوں سے نہیں بلکہ میرے چچا میرے ماموں سب سے پردہ ہے, حالانکہ وہ تو خاندان کے بڑے ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ جو خاندان کے بڑے ہیں, ہم نے ان کو اتنی اجازت, ہم نے کیا, وہ تو خاندان میں اجازت شریعت میں بھی ہے کہ بھائی, کیونکہ وہ جو خاندان کے بڑے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بچیاں کیا ہوتی ہیں, لڑکیاں یا جو بہویں ہوتی ہیں وہ بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں نا. تو اتنا ہے کہ پردے میں سر پہ ہاتھ رکھ لیں, پردے کی پابندی کے ساتھ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یا پردے کے ساتھ وہ آ کے سلام کر لیں. اب جیسے میرے تو چچا ہے نہیں, انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے, چچا یا ماموں گھر میں آتے ہیں تو میں اپنے گھر والوں سے کہتا ہوں بھائی میرے ماموں ہیں, بڑے بزرگ ہیں, جا کے کیا کرو, پردے کے ساتھ جا کے سلام کر لو, تاکہ رسپیکٹ بھی ہو اور پردہ بھی ہو. بلکہ جو بڑے کزن ہیں گھر والوں کے, جیسے کوئی ایجڈ کزن ہے, عمر زیادہ ہے, تو بھی بڑے بھائیوں کی طرح ہیں, تو بھائی پردے کی پابندی کے ساتھ جا کے ان کے سامنے کیا کر لو, سلام کر لو. یا چچا ماموں وغیرہ ہیں, وہ ہاتھ رکھ لیں سر کے اوپر پردے کے ساتھ. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو اتنی گنجائش ہے یہ تو, تاکہ اس بڑے کو آپ پروٹوکول بھی تو دو نا, پتہ تو چلے خاندان کا بڑا ہے. وہ بھی بالکل 6 کلومیٹر دور جا کے بیٹھے گا تو اس کو یہ احساس کیسے ہوگا میں خاندان کا بڑا ہوں. تو اسی طرح بھابھی اگر عمر میں زیادہ ہے, ماں کی جگہ ہے, تو پھر پردہ تو کرے گی وہ, لیکن آپ سفر پہ آنے سے پہلے, سفر پہ جانے کے بعد سلام کرو گھر میں, ٹھیک ہے نا, سلام کر سکتے ہو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ کرنا چاہیے. چچی ہے, ممانی ہے, چچی اور ممانی کا بھی آپ سے پردہ ہے, لیکن وہ خاندان کی بڑی ہیں, تو پردے کی پابندی کے ساتھ وہ آپ کو سلام کریں. بلکہ آپ جا کے کیا کرو, سلام کرو, خیر خیریت پوچھ لو کہ بھئی آپ کے
چچی ہے نا, وہ چچا کی بیوی ہے تو بڑی ہے, چچا کی جگہ ہے, لیکن نامحرم ہے, کیونکہ چچا کے مرنے کے بعد چچی سے شادی جائز ہے, ماموں کے مرنے کے بعد آپ کے لیے ممانی سے نکاح جائز ہے, تو نامحرم ہے. لیکن چونکہ خاندان کے بڑے ہیں تو پردے کے ساتھ آپ ان سر پہ ہاتھ بھی رکھوا سکتے ہو. میرے خاندان میں جو بزرگ خواتین ہیں اگرچہ نامحرم ہے, لیکن جب وہ آتی ہیں تو ہم جاتے ہیں اپنی پگڑی نیچے کر لیتے ہیں, بھائی ہمارے سر پہ کیا رکھ دو, ہاتھ رکھ دو. اب ہماری والدہ کی کزن ہے, عمر زیادہ ہے, تو ان کے پردے کے وہ احکام نہیں ہوں گے جو بالکل ینگ جوان عورتوں کے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ بھئی چلو جی تھوڑا ان کو احساس ہوگا کہ بھئی ہمیں عزت دے رہا ہے, سمجھتا ہے. بلکہ یہ کام تو ہم یہ بھی کرتے ہیں, کسی دوست ہے قریبی, اس کی والدہ ہے ذرا عمر زیادہ ہے, تو وہاں بھی میں چلا جاتا ہوں, جی آپ کی والدہ سے آشیرواد لے لیں, انڈیا میں آشیرواد کہتے ہیں نا اس کو, تو وہ ایجڈ ہے. تو ذرا جو بوڑھی خواتین ہیں ایجڈ ہیں, ان کے احکام اور ہیں. کمال کی بات ہے کہ آج کل بوڑھی عورتیں پردہ کر رہی ہیں, جوان بالکل نہیں کر رہی. تو آخری درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی بہت ہی لبرل عورت جو دین پہ آنا چاہتی ہے, تو آخری درجہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسکارف تو لے لینا کم از کم. چلو چہرے کا پردہ نہیں کرتی لیکن اسکارف تو لے لینا. اصل میں تو چہرے کا پردہ بھی فرض ہے, لیکن آخری درجہ کیا ہے کہ چلو اسکارف تو لے لے. وہ بھی نہیں لے رہی تو پھر تو شرعی حدود کو آپ بالکل ہی کراس کر رہے ہیں نا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اس لیے گھروں میں پردہ کراؤ بھائی. اپنی بیگم کو بول دو کہ بھائی میرے بھائیوں کے سامنے آپ نے نہیں آنا. وہ کہے گی اچھا دوسروں کے سامنے تو آپ چلے جاتے ہو, آپ کہو کہ بھائی میں بھی نہیں جاؤں گا. اب کوئی اور آ رہا ہو تو پھر آپ اس کے مکلف نہیں ہو. بھائی کیا ہو گیا؟ آپ اپنی بیگم کو بولو کہ تم میرے بھائیوں کے سامنے مت آنا. وہ کہے گی اچھا میری بہن آتی ہے تو آپ بھی تو بیٹھ جاتے ہیں, تو اس کو میں نہیں بیٹھتا, آپ کی بہن بیٹھتی ہے, ٹھیک ہے نا, میرا گھر ہے وہ آگے بیٹھتی ہے, تو میں کیا خود بھگا دو, میری طرف سے اجازت ہے. سمجھتے ہو؟ کیا بولو میری طرف سے اجازت ہے, اس کو منع کر دو کہ نہیں آئے میرے سامنے. تو کیونکہ پھر آئے ہوئے مہمان کو آپ بھگا نہیں سکتے منہ پہ کہ آپ یہاں بیٹھی ہو دفعہ ہو جائیں, پھر یہ غیر اخلاقی حرکت سمجھی جاتی ہے. تو عورت پہ پردہ فرض ہے کہ وہ نہ آئے آپ کے سامنے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ اچھا بھائی, شریعت کی تعلیمات یہ ہیں کہ اپنی برائیوں کو چھپانے کا حکم ہے, ظاہر نہ کریں. پھر اگر ہمیں کسی کی تحقیق کرنی پڑے تو کیسا پتہ چلے گا کہ وہ دیندار ہے یا بے دین؟ نہیں پتہ چل سکتا 100% کسی کے بارے میں. شریعت نے ہمیں ظاہر کا مکلف بنایا ہے, تو آپ کو یہ ضرورت کیا ہے ایک تحقیق کرنے کی کہ ہمیں کیسے پتہ چلے دیندار ہے یا بے دین؟ تحقیق جب کرنی پڑتی ہے جب رشتے ناطے کرنے پڑتے ہیں, تو اس میں پھر تحقیق کروا لو, اس کے قریبی دوستوں سے پوچھ لو بھائی ہم اپنی بیٹی اس کو دینا چاہتے ہیں کہ چھپ کے سٹے تو نہیں لگاتا, یہ چوری تو نہیں کرتا, یہ چپل اپنی ہے یا مسجد سے چرائی ہے اس نے, پھر مجبوری ہے. شریعت کی تعلیمات یہ ہوں گے. میرے رشتے دار آپ پر اعتراض کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب کی عمر 50 سال کے قریب ہے, پھر بھی آپ نے چوتھی شادی کنواری سے کی ہے, یہ غیر اخلاقی نہیں ہے کیا؟ آپ کے رشتے داروں کو مل نہیں رہا رشتہ, سمجھ رہے ہو؟ یہ سوال جہاں میری شادی ہوئی ہے ان سے پوچھنا چاہیے. میرے 2 گھر والے طلاق یافتہ ہیں, 2 کیا ہیں, 2 غیر طلاق یافتہ ہیں. تو اور حقیقت یہ ہے, میں بار بار بتاتا ہوں, میں مذاق نہیں کر رہا ہوتا, میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا. میں نے نکاح کا پیغام پاؤں سے معذور لڑکیوں کو بھی بھیجے ہیں, نکاح کا پیغام ہم نے لکوا کی مریضہ خاتون کو بھی بھیجا ہے, بہری خواتین, گونگی بہری خواتین کو بھی بھیجا ہے. کسی نے ہمیں قبول نہیں کیا, ریجیکٹ کر دیا. سوسائٹی کا گرا ہوا مال سمجھا ہم سے کہ مولوی اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کی تیسری بیوی بنے, اگرچہ ہم پاؤں سے معذور ہیں, یہ اس قابل نہیں ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ ہم ٹرائی پھر بھی کرتے رہے. ہمیں کنواری ملی, ہم نے وہاں ٹرائی مارا, طلاق یافتہ کو ٹرائی مارا, بیوہ کو ٹرائی مارا, تو جہاں ہوگا ہے وہیں کریں گے نا. نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ تو جہاں ہوگی ہم کیا کریں گے, تو ہم وہیں کریں گے. تو اب یہ اعتراض 3rd پرسن کو نہیں ہونا چاہیے, یہ اعتراض ہونا چاہیے لڑکی والوں کو کہ آپ نے ہماری کنواری بیٹی سے شادی کیوں کی. آپ 50 سال کے ہونے والے ہو, آپ کے کبھی 15.25 کی رپورٹ ہوتی ہے, کبھی 15.16 کی رپورٹ ہوتی ہے, اتنی بچوں کے لے کے آپ گھوم رہے ہو, پہلے سے آپ کی اتنی شادیاں ہیں, تو آپ کی یہ جرت کیسے ہوئی آپ نے ہمارے گھر نکاح کا پیغام بھیجا؟ یہ ان کو اعتراض ہونا چاہیے تھا. ان کو اعتراض ہوتا تو میں نہیں بھیجتا, میں کہتا میں نہیں بھیج رہا, ٹھیک ہے آپ کو اچھا نہیں لگ رہا, میں نہیں. جب ان کو اعتراض نہیں ہے اور وہ خوش ہیں الحمدللہ, میرے سسرالوں سے الحمدللہ اب تک کی رپورٹ کے مطابق خوش ہیں, تو جب وہ خوش ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کے ساتھ اچھا ہو گیا, اچھا گھر مل گیا, ان کو خوش ہے, خوش زندگی گزار رہے ہیں وہ, تو پھر یہ پڑوسیوں کو یا محلے میں یا کسی اور کو تکلیف ہو رہی ہے, تو یہ تکلیف اس کی علامت ہے, اس کو کوئی معذور بھی نہیں مل رہی. تو وہ میرا وہ والا غم ہے جو پہلے مجھے ہوا کرتا تھا. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو بھائی جب جو مل رہا ہے کر لو شادی, اس میں کیا جا رہا ہے. تو میری حقیقت بتاؤں, میری خواہش یہی تھی کہ میں طلاق یافتہ سے ہی کروں, اب بھی میری یہی خواہش تھی, یا کسی بیوہ سے کروں. میں کوئی مناسب جگہ مجھے بیوہ یا طلاق یافتہ ملے تو میرے دوست گواہ ہیں کہ میں پہلی کوشش وہی کرتا تھا, لیکن نہیں ہوئی. تو جہاں ہوئی ہے اس پہ تو تانے نہ دو نا,
تو یہ تو سوال ان کو ہوتا ہے کہ آپ سسرال والوں سے پوچھا جائے کہ آپ نے کیوں کی ان سے, تو وہ کہیں گے ہم خوش ہیں جب ہمیں اچھا, ان کے خیال میں نہیں کہہ رہا کہ میں اچھا ہوں, ان کے خیال میں کہتے ہیں ہمیں اچھا رشتہ مل گیا. تو یہ ان سے پوچھو سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے. تو یہ ان کا حق بنتا ہے کہ لڑکی والے اعتراض کریں کہ ہم نہیں دے رہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال کی عمر میں حضرت عائشہ سے کی نا, 9 سالوں کی, تو 9 سال عمر تھی, تو غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں تو ظلم ہے. حضرت عائشہ سے پوچھو گے تو وہ کیا کہیں گے, ظلم ہے. وہ کہیں گی بھائی میرے لیے دنیا میں اس سے زیادہ خوش قسمتی کی بات کوئی ہے نہیں. تو جب امی عائشہ خوش ہیں تو آپ کو کیا پریشانی ہو رہی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہمارے گھر والے حضرت عائشہ کی طرح مجھ سے خوش ہیں, کیونکہ بیان سنتے ہیں اور بھگتنا میں نے ہی پڑتا ہے گھر جا کے کہ اتنا پھینکنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. انڈے لینے بھیجا تھا 2 گھنٹے کا بیان کر کے آئے, مگر اب تک انڈے گھر پہ نہیں آئے. تو میں نہیں کہہ رہا ہمارے گھر والے مجھ سے اتنا خوش ہیں, لیکن پریشان اتنے ٹینشن میں نہیں ہے جتنا یہ پرچیوں والے ٹینشن میں. اتنی ٹینشن میں نہیں ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اتنی ٹینشن میں نہیں ہے جتنا یہ جس نے پرچی دی ہے نا ان کے رشتہ دار ٹینشن میں آئے ہوئے ہیں. تو وہ ان سے گھر والوں سے ملیں گے, بولیں گے الحمدللہ ہم خوش ہیں, ہمیں خوشی ہے. سمجھتا ہے تو جب ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے, ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے, تو پھر باقیوں کو کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ پھر یہ پریشانی اس کی علامت ہے کہ کیوں کر رہا ہے یہ. ٹھیک ہے نا. تو میں حقیقت بتاؤں, میں نے ابھی بھی طلاق یافتہ بیواؤں کی طرف زیادہ پیغام بھیجے تھے, لیکن نہیں ہوئی. ہو سکتا ہے بہت سی بیواؤں کے فون آنا شروع ہو جائیں, اچھا ہم نے تو آپ کی طرف پیغام بھیجا تھا تو آپ نے ریجیکٹ کر دیا تھا. تو بھائی صرف بیوہ یا طلاق یافتہ ہونا کافی نہیں ہے. اب کوئی میرا بھی تو دل مائل ہو نا, خالی یہ تھوڑی کہ بیوہ یا طلاق یافتہ ہو, تو میرا بھی تو دل مائل ہو نا. اگر ایسے ہی کوئی شادی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آ جائے کچھ بھی کر لو, تو پھر تو وہ نکاح تھوڑی رہتا ہے, پھر تو آپ کو بیوی سے محبت ہی نہیں ہوگی. اب مثال کے طور پر کوئی بیوہ کے والدین کی طرف سے پیغام آیا, مفتی صاحب ہماری بچی بیوہ ہے, آپ بیواؤں کے بڑے فضائل بیان کرتے ہیں, آپ نکاح کر لیں. اب مجھے وہ بیوہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہی, کسی بھی وجہ سے نہیں آ رہی, اخلاقی اعتبار سے نہیں آ رہی, یا شکل کے اعتبار سے مجھے لگتا کہ میرا دل اس کی طرف مائل ہی نہیں ہوگا, تو پھر ایسی بیوہ سے قرآن نے آپ کو نکاح کی اجازت نہیں دی ہے. وجہ اس کی ہے کہ آپ اس کو پھر بیوی والی محبت دے ہی نہیں پاؤ گے. تو ما طاب لکم, جو تمہیں پسند آئے. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ بیوہ طلاق یافتہ, نخرے آج کل اتنے ہیں کہ نہیں کرنی بھائی, اتنے نخرے ہیں تو نہیں کر رہے. تو میں آپ کے سمجھتا ہوں میں دھر شادیاں ہوئی ہیں میری, ایسے تھوڑی شادیاں ہو گئی ہیں. جب میں کیا قصے سنائے یار, اس کے پیچھے لمبی کہانیاں ہیں, سچی کہانیاں ہیں. وہ کتنی اسٹرگل, کتنی محنت, کتنا کوشش, کتنی ڈپریشن, کتنی اسٹریس, دھمکیاں اور کیا کچھ کے بعد جا کے یہ تو اب ہم مشہور ہو گئے میرے بھائی, سب کو پتہ چل گیا مفتی صاحب کرتے ہیں شادیاں, تو اب رشتے آنا شروع ہوئے تھے. اچھا میرے بھائی, تو آپ ویسے میں آپ کو بتا دوں, اللہ کا شکر ہے, میں نہیں کہہ رہا میں بہت نیک ہوں یا میرا گھر والوں کے ساتھ سلوک بہت اچھا ہے, یہ میرے گھر والے بہت خوش ہیں, میں یہ دعوے نہیں کرتا, لیکن یہ بتا دوں کہ اتنے ناراض بھی نہیں ہے جتنے آپ لوگ سمجھتے ہو. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا حال کیا ہوا ہوگا, اور لوگ کہتے ہیں یہ ممبر پہ تو بڑا خوش اخلاق نظر آتا ہے, پتہ نہیں گھر میں کیسا ہوگا. بعض لوگ ممبر پہ ہوتے ہیں گھر میں نہیں ہوتے. تو میں نہیں کہہ رہا میں گھر میں بہت خوش اخلاق ہوں, لیکن ایسا بد اخلاق نہیں ہوں جیسا آپ لوگ بولو سمجھ رہے ہیں. تو میرے گھر والے اللہ کا شکر ہے سکون اطمینان میں, الحمدللہ. صلو علی الحبیب. یعنی یوں سمجھ لیں آسان لفظوں میں کہ اگر میں چاروں گھر والوں کو آپشن دوں کہ بھئی آپ اگر ہم سے نکاح کر کے پچھتا رہے ہو تو میں علیحدگی دینے کے لیے تیار ہوں, تو یہ مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی علیحدگی کے لیے تیار نہیں ہوگا. اتنا اطمینان والا, سکون والا الحمدللہ ماحول ہے کہ کوئی بھی چاہے 1-1 کروڑ روپے دے دیے جائیں, سمجھ رہے ہو نا, سمجھ رہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب گھر والوں کو تکلیف نہیں ہے, وہ خوش ہیں, چاہے کنوارے ہوں, طلاق یافتہ ہوں, بیوہ ہو, جو بھی ہو, تو یہ ہر تھوڑے دن کے بعد یہ میں اتنی لمبا جواب اس لیے دے رہا ہوں, کمنٹس میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے, لوگوں نے کمنٹس میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. تو اپنے پرسنل معاملے میں رہا کرو, دوسروں کے پرسنل معاملات میں ٹانگ مت اڑاؤ. یہ نہ دیکھو میں نے شادیاں کی ہیں نہیں کی ہیں, کس سے کی, کتنی کی. یہ دیکھو جو میں فلسفہ آپ کے سامنے 4 شادیوں کا پیش کر رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے. کیونکہ یہ بھی ممکن ہے کہ میں نکاح کرتا کامیاب نہ ہوتا, لڑائیاں ہوتی, طلاق ہو جاتی, یہ بھی ممکن تو ہے نا. تو اس سے کیا یہ فلسفہ غلط ہو جاتا؟ بھائی یہ تو لوگوں کے پرسنل آج میرے گھر میں خوشیاں ہیں, اللہ نہ کرے کل حالات تبدیل ہو سکتے ہیں, لڑائیاں ہو سکتی ہیں, جھگڑے ہو سکتے ہیں, پھر اس پہ اسکینڈل بنتے ہیں. یہ دیکھو مفتی کی بیوی یوں کر رہی ہے, الزام لگا رہی ہے, مفتی یہ الزام لگا رہے ہیں. لوگ اس طرح کے اسکینڈل مولویوں کے بارے میں بناتے ہیں نا. بات یہ کہ وہ میرے پرسنل معاملات ہیں, اچھے ہیں یا برے ہیں. میں جو فلسفہ پیش کر رہا ہوں کہ 4 شادیوں والا یہ معاشرے کی ضرورت ہے, اس فلسفے پہ بات کیا کرو کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. وہ فلسفے کو کوئی غلط نہیں کہہ سکتا. نجی حالات تو کبھی اچھے بھی ہوتے ہیں, کبھی
برے نبی کی زوجہ کو طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ سے علیحدگی بھی ہوئی ہے, رخصتی سے پہلے ہی علیحدگی ہوئی ہے. جو ابنت الجون کا واقعہ ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا, رخصتی جب ہوئی تو وہ آپ کی وہ زوجہ راضی نہیں تھی اس نکاح پہ. جب آپ اپنے کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے فرمایا میں اس پہ خوش نہیں ہوں, آپ نے اسی وقت طلاق دے دی ان کو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ایسے تو نبی کے گھر میں اس طرح کے اس ہائی لیول کے نہیں ہے, صحابہ کے گھر میں بھی طلاق کے واقعات ملیں گے. تو میں بھی اسی سوسائٹی کا ایک انسان ہوں, میری شادی کامیاب بھی ہو سکتی ہے اور ناکام بھی ہو سکتی ہے. کبھی ناکامی میں ہو سکتا ہے میری غلطی ہو, کبھی ہو سکتا ہے ناکامی میں سامنے والوں کی غلطی ہو, کبھی ہو سکتا ہے دونوں کی غلطی ہو, کبھی ہو سکتا ہے دونوں کی غلطی نہ ہو, تھرڈ پرسن نے لڑوایا ہو. تو میں اس سوسائٹی کا ایک نارمل انسان ہوں اور میں کبھی یہ دعوے نہیں کرتا کہ میں کامیاب میاں ہوں یا کامیاب گھر کا سربراہ ہوں. بھائی اللہ تعالیٰ گھر چلاتا ہے, چل جاتا ہے, نہیں چلتا تو بڑے اچھے اچھے ہوں گے گھر ہم نے ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں. تو یہ لوگوں کے نجی حالات ہوتے ہیں. اب کیا ہے, مشہور لوگ شادی نہیں کرتے, جو سیلیبریٹیز ہوتی ہیں نا, فنکار اداکار, کیونکہ ایسے واقعات آئے کہ شادی کے بعد جب طلاقیں ہوتی ہیں نا بدنام بہت ہوتے ہیں. میرے پاس ایسے فنکار لوگ آئے ہیں کہ ہم نے شادی کی, نہیں بنی, طلاق ہوئی, میڈیا پہ اتنا گندا کیا گیا ہمیں کہ اب ہمیں شادی کے نام سے نفرت ہو گئی ہے. تو کیا ہم چھپ کے شادی کر سکتے ہیں؟ میں ان سے کہتا ہوں نہیں, اوپنلی شادی کرو, کامیاب ہو ٹھیک ہے, نہیں ہو ببانگے توہل بولو بھائی ہماری نہیں بن رہی تھی, ہم نے کیا کر لی ہے, علیحدگی. تو اس میں کوئی بدنامی کی بات نہیں ہے. جو زنا کر رہا ہے وہ بدنام نہیں ہو رہا, جو نکاح کر رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے, ساری ٹینشنیں اس کے لیے. تو نکاح کو, شادی کو بھی آسان کرو, اور اگر میاں بیوی نہیں بن رہی ہے تو علیحدگی کو بھی کیا کرو, آسان کرو. اس پہ الزام لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہوتا پتہ ہے کیا ہے, جو مشہور فنکار اداکار ہیں, یہ جو بھی مشہور سیلیبریٹیز ہیں, ان کے ہاں جب میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹتا ہے نا تو پھر فوراً ایک دوسرے پہ الزامات کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ان کو ٹیلی ویژن میں بلایا جائے گا, جی آپ کی وائف سے علیحدگی کیوں ہوئی, وہ کہے گا ایک نمبر کی یوں تھی, ایک نمبر کی ایسی تھی. پھر وہ اس سے انٹرویو لیا جاتا ہے, وہ کہتا ہے یہ 2 نمبر تھا, اس کی لڑکیوں سے چکر تھے, اس کے یہ تھا. یہ سب بکواس ہے, غلط ہے. ان سے بلاؤ بھائی آپ کی علیحدگی کیوں ہوئی, آپ بولو میرا پرسنل معاملہ ہے, کیوں ہوئی یہ میں جانوں اور میری ایکس وائف جانے, بس. اس سے زیادہ مجھ سے فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایکس وائف سے جا کے پوچھا جی آپ کے میاں نے آپ کو کیوں چھوڑا یا آپ نے کیوں ان سے خلا لیا, بھائی یہ میں جانوں میرے ایکس ہسبینڈ جانے, یہ ہمارا پرسنل معاملہ ہے. لیکن اینکر سوال پوچھتے ہیں, اس وقت تو آپ ٹی وی میں بڑے ہنس کے باتیں کر رہے تھے اور آپ کے انٹرویو اور بڑی شادی, بھائی ٹھیک ہے اس وقت تھے, لیکن بعد میں کچھ حالات ہمیں ایسا لگا کہ ہم ساتھ نہیں رہ سکتے, بریک اپ ہو گیا ہمارا. تو یہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. میں اکثر ایک بزرگ کا واقعہ بتاتا ہوں. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی بیوی کیسی ہے, بہت ستاتی تھی ان کی بیوی ان کو. انہوں نے کہا بہت اچھی ہے. کچھ وقت کے بعد انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی. لوگوں نے پوچھا حضرت اتنی اچھی ہے تو چھوڑا کیوں, اتنی اچھی ہے تو نہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کی بیوی طلاق کیوں دی ہے, کیا خرابی, کہہ رہے نہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. کہا پھر چھوڑا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا بس نہیں بن رہی تھی ہماری. انہوں نے کہا آپ پہلے تو کہہ رہے تھے بہت اچھی ہے, اب طلاق کے بعد بھی کہہ رہے ہو بہت اچھی ہے, تو اتنی اچھی ہے تو پھر بنی کیوں نہیں؟ تو ان بزرگ نے کہا دیکھو پہلے وہ میری بیوی تھی, میں اس کی برائیاں کرتا تو ذلت کس کی ہونی تھی, اپنی نا. لوگ کہتے ہیں بے فلانے کی بیوی, اپنی بیوی کی برائیاں کوئی دنیا کے سامنے کرتا ہے تو بہت پرلے درجے کا کوئی بغیرت آدمی ہوگا جو اپنے گھر کی باتیں لوگوں سے شیئر کرے. بھائی جیسی ہے آپ کی امانت ہے, آپ کی حرمت ہے, آپ کی عزت ہے, گھر میں رکھو اس کو, دنیا کے سامنے کیوں ذلیل کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا پہلے تو میں اس لیے برائی نہیں کرتا تھا کہ میری بیوی تھی, اپنی بیوی کی دنیا کے سامنے برائیاں کرنا پرلے درجے کی صرف بغیرتی نہیں بلکہ بول لو یہ تو میں سکھا رہا ہوں, میں پرلے درجے کی بغیرتی. کہا پھر چھوڑا کیوں؟ کہا میں اب اگر برائیاں کروں گا تو وہ اجنبی عورت ہے, اجنبی عورت جو وہ جیسی مرضی ہو, مجھے کیا لینا دینا بھائی اس سے. ابے کیا ہو گیا؟ تو آپ بھی یہی کہا کرو, میاں بیوی میں علیحدگی ہو جائے نا, کوئی پوچھے تو نے کیوں چھوڑا, تو میں جانوں میری بیوی جانے تیرے کو تکلیف کیا ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. عورت سے جا کے پوچھو تمہارے شوہر نے کیوں چھوڑا, بولو بھائی ہماری بن نہیں رہی تھی تو ہم نے کیا کیا, علیحدگی اختیار. بس اتنا کافی ہے, اس سے زیادہ آگے جاؤ گے تو شرعی حدود کو کراس کر رہا. تو جو مشہور لوگ ہوتے ہیں چاہے میں ہوں یا کوئی اور ہو, ان میں بھی شادیاں کامیاب بھی ہوتی ہیں اور ناکام بھی ہوتی ہیں. جب کامیاب ہوں گی تو لوگ کہتے ہیں واہ واہ, ناکام ہوتی ہیں لوگ کہتے ہیں لو 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 لو. دوسروں کو تو شادیوں کی ترغیب دیتے ہیں, اپنا گھر بسا نہیں پا رہے. نہیں بھائی, اگر کسی کا اپنا گھر نہیں بس رہا تو بھی شادیوں کی ترغیب پھر بھی شریعت میں رہے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ چاہے اپنا گھر بسا پا رہا ہو یا بسا نہ پا رہا ہو, اسلام میں نکاح پھر بھی ترغیب یافتہ ہی رہے گا. وہ پھر بھی لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے, یہ نہیں بس رہا دوبارہ کرو. ہاں فرق یہ ہے کہ بعض لوگوں کا گھر ٹوٹتا ہے تو مایوس ہو کے بیٹھتے ہیں اب تو شادی کرنی نہیں ہے. بعض لوگوں کا گھر 100 دفعہ بھی ٹوٹے وہ 100 دفعہ کیا کرتے ہیں, پھر دوبارہ گھر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھو یہ تو نیچر ہے نا انسان کی, بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا. تو میں تو بڑے فخر سے کہتا ہوں الحمدللہ بھائی ہم تو کمزور لوگ ہیں, ہم بیگم کے بغیر نہیں رہ سکتے.
اللہ نہ کرے ہمارا گھر، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے 100 دفعہ ٹوٹنے کا الحمدللہ کوئی چانس بھی نہیں ہے، پھر بھی ٹوٹ گیا تو پھر دوبارہ جوڑیں گے، کیا خیال ہے؟ ہم تو نہیں رہ سکتے بھائی، سیدھی سی بات ہے. آپ لوگ رہ سکتے ہو گے. اب میرے گھر والے سن لیں گے، بولیں گے اچھا ان چاروں میں سے ایک شارٹ ہوئی تو دوبارہ، تو اس کا جواب یہ کیوں شارٹ ہوگی؟ اللہ نہ کرے میری عمر سب سے زیادہ ہے، شارٹ ہونے کا چانس میرا زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا. میرے گھر والے پوچھتے ہیں یعنی اب اس کا مطلب اگر ایک کا انتقال ہو گیا تو میں نہیں چاہتا کسی کا انتقال ہو، واقعی دل سے نہیں چاہتا میں. تو میں یہی جواب دیتا ہوں کہ میرا پہلے انتقال کا چانس کیا ہے. ویسے بھی جس کی 4 ہو جائے نا تو بس اب انتقال سمجھو قریبی ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہے، اب جتنے بھی انتقال کے اسباب تھے سارے جمع ہو گئے، اب تو انتقال ہی رہ گیا. کیا خیال ہے بھائی؟ جس کی 4 ہو گئی اب کچھ رہ گیا؟ صرف انتقال رہ گیا اس کے لیے. اچھا بھائی مفتی صاحب، حضرت عیسیٰ کو کتنے عمر میں نبوت ملی؟ بچپن سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی پیغمبر تھے. اچھا بھائی پنچپیری فرقے کے بارے میں بتایا. پنچپیری کوئی فرقہ نہیں ہے بھائی، پہلے اتنے سارے فرقے مارکیٹ میں ہیں. پنچپیری حضرات میں بہت ساری قسمیں پائی جاتی ہیں. معتدل بھی ہیں، متشدد بھی ہیں. جو معتدل ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، جو متشدد ہیں تو چاہے وہ یہاں ہو یا وہاں ہو تو وہ غیر پنچپیری متشدد بھی غلط ہے، پنچپیری متشدد بھی غلط، اور معتدل میں غیر پنچپیری بھی ٹھیک ہے اور پنچپیری بھی کیا ہے ٹھیک ہے. کے پی کے میں علماء پنچپیر سے ملا ہوں تو مجھے تو نہیں لگا کہ ان کے اور ہمارے عقائد میں، علماء دیوبند کے عقائد میں کوئی فرق ہو. تو پتہ نہیں کس بات کا ان کو الزام ہے، حالانکہ وہ پنچپیری کہتے ہیں اپنے آپ کو. تو اس میں بہت سارے ہیں، تو ان چکروں میں نہ پڑیں تو زیادہ بہتر ہے. تمام علماء کا احترام کریں اور تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. کچھ مسئلے مولویوں کے لیے رکھیں لڑنے کے لیے، سمجھ رہے ہو؟ کچھ مسئلے مولویوں کو آپس میں لڑنے کے لیے رہنے دیں. عوام اس میں پھڈے کا حصہ، آپ پنچپیری عالم ہو یا غیر پنچپیری، دونوں کا احترام کریں. مسائل دونوں سے پوچھیں. طلاق کے مسائل دونوں کے ایک جیسے ہیں، وراثت کے مسائل دونوں کے ایک جیسے ہیں، نماز کا طریقہ دونوں کا ایک جیسا ہے، سدا صاحب کے مسائل دونوں کے ایک جیسے ہیں، توحید اور شرک کی جو بنیادی ڈیفینیشن ہے دونوں کی ایک جیسی ہے. تو سب کچھ ایک جیسا ہے. چند مسائل میں جا کے مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، تو آپ نے کون سا رپورٹ پیش کرنی ہے مردوں کے سامنے بیٹھ کے؟ آپ کا کیا کہ سنے نہ سنے، آپ نے کیا، ابا اگر سنتے ہیں تو کیا خبرنامہ پیش کرنا ہے، بہو کے حالات بتانے ابا کی وہاں جا کے آپ نے؟ ابے کیا ہو گیا؟ تو کیا کرنا ہے ان مسائل میں پڑھ کے؟ بھائی سنے نہ سنے، ہم نے تو قبرستان جا کے صرف سلام پیش کرنا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور. پیچھے سے جواب آ سکتا ہے وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور.